بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں وحید اسلامک ٹی وی۔ حدیث میں ہے کہ 3 موقعوں پر حق تعالی شانوں کو ہنسی آتی ہے۔ پہلا موقع ایک میدان حج میں جب ننگے سر ننگے پاؤں گرد پڑا ہو، بال بکھرے ہوئے، ناخن بڑے ہوئے، نہ خوشبو اور نہ زینت، اور لبیک لبیک کہتے ہوئے بندے پھر رہے ہیں۔ حق تعالیٰ کو اس موقع پر ہنسی آتی ہے کہ کیا چیز ان کے گھروں سے نکال کر لائی ہے، بیوی بچے چھوڑے، وطن چھوڑا، آخر یہ کیوں فقیروں کی طرح بے وطن ہوئے ہیں، میری محبت ہی میں تو پھر رہے ہیں۔ حق تعالی شانو ہنستے ہیں اور ملائکہ سے کہتے ہیں کہ تمہیں گواہ کرتا ہوں میں نے ان سب کی مغفرت کی، یہ میری محبت میں گھر بار بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے ہیں، میں کریم ہوں، یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ گھر بار چھوڑیں اور میں توجہ نہ کروں، میں نے ان سب کی مغفرت کی، تو خوش ہو کر مغفرت فرماتے ہیں۔ اس خوشی کو ہنسی سے تعبیر کیا گیا۔ فرضیت کی شرائط: حج فرض ہونے کی 8 شرطیں ہیں، جب تک وہ نہ پائی جائیں حج فرض نہیں ہوتا۔ نمبر 1، اسلام۔ حج صرف مسلمان ہی کر سکتا ہے۔ اگر استطاعت تھی مگر مسلمان نے حج نہ کیا، پھر فقیر ہو گیا، تب بھی اس پر حج کا فرض باقی رہے گا۔ نمبر 2، دارالحرب۔ اگر دارالحرب میں ہو اور باقی شرائط پوری ہوں اور اسے اس بات کا علم ہو کہ حج اسلام میں ایک فرض ہے، تو اس پر تب ہی حج فرض ہوگا۔ اگر اس تک اسلام کی یہ تعلیم نہ پہنچ سکی تو حج فرض نہیں۔ نمبر 3، بلوغت۔ حج صرف بالغ پر فرض ہوتا ہے، نابالغ اگر صاحب مال ہے تب بھی بالغ ہونے پر ہی فرض حج ہوگا۔ اگر بلوغت سے قبل حج کر بھی لیا تو اس کا حج صحیح ہے، مگر یہ نفلی حج گنا جائے گا، لیکن بالغ ہونے کے بعد اسے فرض حج ادا کرنا ہوتا ہے۔ نمبر 4، عقل۔ صرف عاقل پر ہی حج فرض ہوتا ہے، مجنون پر نہیں۔ نمبر 5، آزاد غلام یا باندی پر حج فرض نہیں، اور اگر وہ حج کرے تو اسے نفلی حج گنا جائے گا۔ اگر مالک نے آزاد کر دیا، اب اگر اس کے پاس حج کی جملہ شرائط پائی جائیں تو اس پر حج فرض ہو جائے گا، کیونکہ اب وہ آزاد ہے۔ سفر حج میں وفات کا اجر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کرنے کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا تو اس کے لیے روز قیامت تک حج کرنے والے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ جو عمرہ کرنے کے لیے روانہ ہوا اور فوت ہو گیا تو اس کے لیے روز قیامت تک عمرہ کرنے والے کا اجر لکھ دیا جاتا ہے، اور جو شخص جہاد کے لیے نکلا اور فوت ہو گیا تو اس کے لیے روز قیامت تک جہاد کرنے والوں کا اجر لکھ دیا جاتا ہے۔ دوسرا موقع، جب مکبر تکبیر کہے اور لوگ دوڑ دوڑ کر آ رہے ہیں کہ صف اولیٰ میں جگہ ملے، ہر ایک کہتا ہے مجھے ملے، گویا ایک قسم کا جھگڑا ہے اور آگے پیچھے کی دوڑ ہے۔ حق تعالی شانہ کو ہنسی آتی ہے کہ یہ جو اپنا گھر چھوڑ کر میرے گھر آئے ہیں، ان میں سے ہر ایک آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے، یہاں کوئی مٹھائی روٹی نہیں مل رہی، یہ آخر کیوں دوڑ رہے ہیں؟ یہ میری محبت میں دوڑ رہے ہیں، یہ ہمارا دربار جان کر آئے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے جتنا بھی قریب ہو جائیں گے اتنے ہی ہمارے درجات بلند ہوں گے۔ اس سے خوش ہو کر اللہ تعالیٰ کو ہنسی آتی ہے۔ تیسرا موقع فرمایا گیا کہ خامد اور بیوی پڑے ہوئے سو رہے ہیں، اچانک خامد کی آنکھ کھلی اور جی چاہا کہ تہجد پڑھوں۔ اس نے بیوی کے منہ کے اوپر چینٹا مارا، وہ ہڑبڑا کر اٹھی، اس نے کہا کیا مصیبت آئی ہے؟ خامد نے کہا 2 رکعت نفل پڑھ لے، تہجد کا وقت ہے۔ حق تعالی شانوں کو ہنسی آتی ہے کہ یہ اس کی محبوبہ ہے، اس کے پاس لیٹی ہے، آرام سے میٹھی نیند سو رہی تھی، ایک دم گھبرا کر اٹھی کہ بارش تو نہیں آ گئی؟ خامد نے کہا بارش تو نہیں مگر 2 رکعت پڑھ لے، تو یہ آگے سے کہتی ہے کہ میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ مجھے 2 رکعت پڑھنے کی توفیق ہو گئی۔ اس نے بھی کھڑے ہو کر 2 رکعتیں پڑھیں۔ یا بیوی نے خامد کے منہ پر چینٹا مار دیا اور وہ ہڑبڑا کے اٹھا، تو یہ موقع بھی حق تعالی شانہ کی ہنسی کا ہوتا ہے، چونکہ یہ تینوں چیزیں درجات کے بلند ہونے کا باعث ہیں اور اللہ کا انتہائی رضا کا وقت ہے، اس واسطے اس کو ہنسی سے تعبیر کیا گیا۔ تو یہ جو فرمایا گیا کہ جب رات تنہائی میں گزارتے ہیں
تو کبھی سجدہ و رکوع میں اور کبھی تلاوت میں۔ اس پر حق تعالی شانوں کو ہنسی آتی ہے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں، کسی کو یوں نہیں کہہ سکتے کہ دیکھو میں بڑا عابد و زاہد ہوں۔ کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں اٹھا، یہ صرف مجھے دکھلانے اور میری رضا کے لیے اٹھا ہے۔ میں کریم ہوں، بخشتا ہوں اور مغفرت کرتا ہوں۔ ذی الحجہ کے مقبول دن اور راتیں، ہر رات کا قیام شب قدر کے برابر۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دونوں میں سے کسی دن میں بھی بندے کا عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں جتنا کہ عشرہ ذی الحجہ میں اللہ کو محبوب ہے۔ عشرہ کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر ہے۔